علی ہے 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 علی مولا علی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ہو گئی پدر زینب، ہو گئی پدر زینب، کم ہے اب روئے جس قدر زینب، ہو گئی پدر زینب. آج ہے فرش غم پہ اہل عزا، آج ہے فرش غم پہ اہل عزا، باپ کے غم میں نوحہ گر زینب، ہو گئی پدر زینب. ہل رہا ہے مزار روتی ہے، ہل رہا ہے مزار روتی ہے، ماں کی تربت پہ کھولے سر زینب، ہو گئی پدر زینب. روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا، روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا، اب تو رونا ہے عمر بھر زینب، ہو گئی پدر زینب. ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں، ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں، تجھ کو ہونا ہے در بدر زینب، ہو گئی پدر زینب. مجمع عام ہوگا گلیوں میں، مجمع عام ہوگا گلیوں میں، اور ہوگی برہنہ سر زینب، ہو گئی پدر زینب.
نام دیکھنا ایک دل دکھائے گی دیکھنا ایک دل دکھائے گی شام تجھ کو یہی سحر زینب ہو گئی بے پدر زینب کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر اب کرو عمر یوں بسر زینب ہو گئی بے پدر زینب رونقیں اٹھ رہی ہے دنیا کی رونقیں اٹھ رہی ہے دنیا کی جا رہا ہے تیرا پدر زینب ہو گئی بے پدر زینب کم ہے اب روئے جس قدر أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعمة ابتداها وصبوغ لا نصداها وتمام منن أولاها جمع عن الأحصاء عددها ونا عن الجزاء مدها وتفاوت عن الإدراك أبدها ونذبهم لاستزادتها بشكر لاتصالها واستحمدا إلى الخلائق بإجزالها وثناه بالندب إلى أمثالها اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم توبة وصقر الأنزع البطين الأشرف المكين الأشجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي السيد الرضي الإمام الوصي الحاكم بن السلجلي المخلص الصفي المدفون بالغر ليث بني غالب ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق القتائب والشهاب الثاقب والإزبر السالب والنكتة الدائرة المتالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب الصاحب المفاخر والمناقب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولانا الثقلين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد
اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة الكريمة النبيلة المكروبة العلية ذات الأعزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية قبرا والمدفونة سرا والمغصوبة جهرا السيدة النساء الإنسية الهورى أم الأئمة النقباء النجبا وبنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول العذراء الفاطمة التقية النقية الزهراء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثر الباقرية والعاثار الجعفرية والعلوم القاضمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية سيدنا ومولانا يا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. باب زہرا کے مومنین مومنات تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 رمضان شہادت امام علی الصلاۃ والسلام علیہ منعقد کی جا رہی ہے۔ پچھلی مجلس میں ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ نیت کی تھی کہ آخری 12 آیتیں سورہ زخرف کی 78 سے لے کے 89 تک ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ہم پہلی آیت تک پہنچے تھے پچھلی مجلس میں، آج وہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ بس 30 to 45 منٹس میں جتنا بیان ہو سکتا ہے ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یقیناً کچھ نہ کچھ رہ ہی جائے گا، اور وہ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ بشرط زندگی۔ چاہتا ہوں کہ ایک حدیث سے شروع کریں، کیونکہ یہ دور جو ہے جس میں ہم اس وقت ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی پریشانی کا دور ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ولایت کے منکر بڑھتے جا رہے ہیں۔ ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم، ولایت معصومین، ان چیزوں کی اہمیت اتنی نہیں رہی۔ وہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ انسانیت جو ہے ان چیزوں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس دور کے لیے ایک اہم حدیث القطرہ کتاب ہے۔ حدیث نقل کی گئی ہے امام جعفر الصادق الصلاۃ والسلام علیہ سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حدیث ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، ہمارے لیے اس میں ہوپ بھی ہے لیکن فیر، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، خوف بھی، احتیاط بھی، محتاط بھی ہونا پڑے گا، اور ساتھ میں تسلی تسکین بھی ہے۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ امام فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیہ، ایک شخص سے کہتے ہیں، ان کا صحابی ہوتا ہے، ولایت کا ماننے والا ہوتا ہے، امام کا محب ہوتا ہے، امام اس سے کہتے ہیں امام کے اے شخص تم جو ہے دعا کرو اللہ سے کہ تمہیں جنت میں رکھے۔ جب اس شخص نے یہ جملہ سنا تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ ابھی میں جنت میں ہوں نہیں، لیکن امام مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا کروں کہ جنت میں رکھیں۔ امام سے کہا یبن رسول اللہ، میں قربان جاؤں آپ پر، آپ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے کہا کیا تم ہماری ولایت کا اقرار نہیں کرتے؟ اس نے کہا ضرور کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا اگر تم ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہو تو تم ابھی سے جنت میں ہو، ہماری ولایت کا اقرار ہی جنت ہے۔ اب تم اللہ سے یہ دعا مت مانگو کہ تمہیں جنت میں داخل کر دے، جنت میں تم داخل ہو چکے ہو، اب تم اللہ سے یہ دعا مانگو کہ تم جنت میں باقی رہو۔ مومنین، اس دور میں جنت میں باقی رہنا مومن کے لیے آسان نہیں، چاروں طرف سے حملے ہوں گے آپ کے ایمان پہ۔ اس آخری دور میں بہت سے لوگ آگے آئیں گے جو آپ کے امام کی جگہ لینے کی کوشش کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں امام ہوں، وہ کہیں گے کہ میں وہ ہوں جس کا انتظار ہو رہا تھا۔ احادیث میں بار بار نقل کیا، امام نے ہمیں وارننگ دی کہ اس آخری دور میں جو عقل، علم، فہم ان چیزوں کے سہارے سے دین کو مانے گا وہ ثابت قدم رہے گا اور وہ دھوکہ نہیں کھائے گا، باقی لوگ سب دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ ایمان منتقل کریں جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے کاندھوں پہ رکھا ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسل جیسے ہی ظہور ہو کوئی دھوکے میں نہ آئے۔
یعنی کہ جنت میں تو ہم آ چکے ہیں، ہم نے ولایت کا اقرار کر لیا، اب ہمیں اس پہ باقی رہنا ہے۔ امام نے جب یہ بات کر دی تو اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ولایت پہ ہیں، اور اگر ہم ولایت پہ ہیں اس کا ثبوت بھی امام نے دے دیا۔ امام زین العابدین الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کتاب دوبارہ سے القطرہ ہی، اس کتاب میں امام ہمارے چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم ہمارے ذکر سے، فضائل امیر المؤمنین سے، فضائل معصومین سے ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرو تو فوراً اپنی ماں کو دعا دو کہ اس نے تمہارے والد کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ یعنی کہ ولایت علی کے اقرار کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو جسم حلالی ہو، اس کے بعد ضروری ہے کہ نفس کا تزکیہ ہوا ہو، اور روح جو ہے وہ وفادار ہو۔ جب یہ تینوں شرائط پورے ہو جائیں گے تو پھر انسان کا ظرف ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل کو اللہ کھول دیتا ہے، ایمان داخل ہو جاتا ہے، اور ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ داخل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو داخل ہوتی ہے، جو اللہ عطا کرتا ہے، اس کا نزول ہوتا ہے۔ کسب آپ ان چیزوں کو کر سکتے ہیں جو آپ کی دنیا میں ارد گرد موجود ہیں، ولایت امیر المومنین کو آپ کسب نہیں کر سکتے۔ کتابیں پڑھنے سے نہیں ملے گی، یہ محنت مشقت کرنے سے نہیں ملے گی، نہ عبادت کرنے سے ملے گی۔ یہ جب تک کہ اللہ پر یقین ایمان نہیں ہوگا، اور اللہ شہرک سے جو زیادہ قریب ہے وہ جھانک کے دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ کے لیے ایمان ہے، تو پھر اس دل کو اللہ کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، تاکہ اس دل میں ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب داخل ہو جائے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے بچوں، اگر تمہارے پاس یہ ہے تو سمجھ لو کہ تمہیں وہ مل گیا ہے جو تمہیں چاہیے تھا۔ اب تمہارا کام کیا ہے کہ اس کی حفاظت کرو۔ سورہ زخرف میں ہم نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، قد جئناکم بالحق، قد بے شک جئناکم، ہم آئے تھے تمہارے پاس، بالحق، حق کے ساتھ، ولکن اکثرکم للحق کارہون، تو رسول آئے تھے کچھ لے کے، حق لے کے آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثریت جو ہے وہ حق سے نفرت کرتی ہے، بغض رکھتی ہے۔ ہم نے پوچھا قرآن سے کہ حق کیا ہے؟ سورہ اسراء نے ہمیں آواز دی اور جواب دیا کہ اے میرے حبیب کہہ دو ان سے، پہلے مانگو مجھ سے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے حبیب مجھ سے دعا مانگو کہ تم داخل ہو صدق رستے سے، اور یہاں سے خروج کرو صدق رستے سے، اور میں تمہیں اپنے پاس سے عطا کروں، من لدنک، اے میرے رب اپنے پاس سے عطا کر، سلطان النصیرہ۔ جب سلطان النصیرہ آ گیا، امام علی ابن ابی طالب صلاۃ والسلام آ گئے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ اے میرے حبیب مجھ سے علی طلب کرو، میں اپنے پاس سے تمہیں علی بھیجوں گا، پھر اگلی ہی آیت نمبر 81 سورہ اسراء، سورہ نمبر 17 81 آیت میں پھر اللہ نے کہا، پھر کہہ دو میرے حبیب، قل جاء الحق وزحق الباطل، کہہ دو کہ آ گیا حق اور مٹ گیا باطل، وَإِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل تو بنا ہی مٹنے کے لیے ہے، باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ سلطان النصیر، علی، حق، علی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورہ زخرف میں آواز دے رہا ہے قرآن کہ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا تھا اے حبیب، تمہیں علی کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن اکثریت جو ہے وہ علی سے نفرت کرتی ہے۔ کیوں نفرت کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ام ابرمو، اگلی آیت نمبر 79، ام ابرمو امرن فانا مبرمون، یا پھر ابرمو امرن، تم چاہتے ہو کہ اپنا امر بناؤ، فانا مبرمون، اور ہم بھی اپنا امر بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی علی کے خلاف آیا، بغض و حسد کیا، اس نے چاہا کہ اپنے کسی کو کھڑا کر دے علی کے سامنے، بس علی کے 12ویں بیٹے کے سامنے بھی لوگ کسی نہ کسی کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے نوجوانوں، دھوکے میں مت آنا۔ ام ابرمو امرن فانا مبرمون، ہم نے بھی امر بنایا ہوا ہے۔ ہاں، امام علی الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا خطبے میں، انا امر اللہ والروح، میں ہی تو اللہ کا امر ہوں، میں ہی تو روح ہوں، جس کا تذکرہ قرآن میں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی امر بنانا چاہ رہا ہے تو یہ جان لے کہ اللہ نے بھی امر بنایا ہوا ہے، لیکن پھر اللہ کے مقابلے کا امر بنا کے دکھاؤ۔ سورہ یاسین کی آیت میں تو ارشاد ہوا آخر میں، اللہ اکبر، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ کا امر ارادہ کرتا ہے کسی شے کا،
اللہ کا امر ارادہ کرتا ہے کسی شے کا، اللہ کی بات نہیں ہو رہی. اللہ نے اپنے تمام ارادوں کو ان میں ڈال دیا. امام علی ہی اللہ کا ارادہ ہے. نحن ارادت اللہ ونحن امر اللہ ونحن قدرت اللہ. ارے جب اللہ کا کوئی ارادہ ہوتا ہے تو امام علی ہی اس کو ظاہر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کن فیکون. امام علی نے کہا میں ہوں مالک کن فیکون. اب جو بھی امر بنائے گا اللہ کے امر کے مقابلے پہ وہ یہ جان لے کہ اللہ کا امر تو وہ ہے جو کن فیکون کہتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے اور وہ شے ظاہر ہو جاتی ہے. جو چیز نہیں ہوتی اس کو وجود میں لے آتا ہے اللہ کا امر. تو پھر ایسا امر ہونا چاہیے جو اللہ کے مقابلے پر آئے، ورنہ اللہ کے امر کو مان لو. آیت نمبر 80. ام یحسبون، یا پھر تم یہ تصور کرتے ہو، تم نے یہ سوچا ہوا ہے ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ ہم سنتے نہیں ہیں تمہاری کانا پھوسی کو، تمہاری سیکرٹس کو، تمہاری وسپرنگ کو. کیا ہم سنتے نہیں ہیں جو تم پلاننگ کر رہے ہو اللہ کے امر کے خلاف؟ ارے اللہ کا امر بھی تو آنے والا ہے. علی کا 12واں آئے گا، علی کا بیٹا آئے گا. ارے اگر تم سب ولایت علی پر گامزن ہو، سب ولایت علی کا اقرار کر لیتے تو شاید علی کے بیٹے کی آنے کی ضرورت نہ ہوتی، جہنم کو خلق کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، سزا و جزا کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن ہاں اکثریت نے نہیں ماننا ہے ولایت امیر المؤمنین کو، تو کوئی بات نہیں، علی کا بیٹا آ کے سب کو منوائے گا انشاءاللہ. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم سنتے نہیں ہیں تمہاری سیکرٹ پلاننگ کو؟ بلا ورسولنا لدیہم یکتبون، بے شک ہم سنتے ہیں اور ان کے کاندھوں پہ تو ہم نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں جو لکھے جا رہے ہیں جو یہ ولایت کے خلاف تدبیر کر رہے ہیں. اگلی آیت نمبر 81. قل ان کان للرحمن ولد، کہہ دو کہ اگر ہوتا رحمان کا بیٹا، یعنی کہ جو لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی اللہ کا بیٹا بھی ہے. ہاں عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ہاں یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اگر کوئی یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ رحمان کا بیٹا ہے تو کہہ دو فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے میرے حبیب کہہ دو ان سے پھر تم ہی سب سے اول ہو عابدین میں. اگر کسی کو بیٹا بنانا ہوتا اللہ کا تو میں تمہیں بناتا میرے حبیب، ان میں سے کسی کو تھوڑی. تم اول العابدین ہو. مومنین یہاں پہ صرف بیٹی کی بات نہیں، قرآن بہت براڈ پرنسپلز دیتا ہے. دیکھیے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس جگہ پر کسی کو بٹھانے کی کوشش کی جہاں پہ کوئی نہیں ہے تو یہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اور اگر اللہ نے کسی کو منتخب کر دیا اپنی حجت، اپنا امر، اپنی قدرت، تو پھر اس کی جگہ کے برابر کسی اور کو لا کے بٹھانا یہ بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. یہاں پہ ہمیں اصول مل گیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے ان لوگوں سے جو کہ 12ویں کی جگہ آ کے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے؟ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. ارے رب السماوات والارض تو بہت سبحان ہے، جو عرش کا رب ہے وہ اس سے بہت بلند ہے جو تم اس سے جوڑ رہے ہو. یعنی کہ اگر ہم امر اللہ کی جگہ کوئی اور آ کے یہ گستاخی کرے اور اپنے آپ کو کہے کہ میں ہوں حجت اللہ، میں ہوں 12واں جانشین، میں ہوں آپ کا امام، تو پھر جان لو کہ اللہ اس سے بہت بالا تر ہے. جو تمہارے سامنے خطا کار انسان کھڑا ہوا ہے، اللہ اس سے بہت بالا تر ہے کہ کسی خطا کار انسان کو اپنی حجت بنائے. اللہ کی حجت معصوم ہوتا ہے. اس آیت میں واضح بیان ہو گیا کہ کسی کو اللہ سے مت جوڑو، بس جس کو اللہ اپنے آپ سے جوڑ دے وہی ہماری حجت ہے. ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں، اسی کے غلام ہیں، اسی کی اتباع کریں گے. اگلی آیت نمبر 83. فَذَرْهُمْ، اب ہم کیا کریں؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی اللہ. میرے نوجوانوں اپنے آپ کو اپنے امام سے منسلک کر لو اور جان لو
کہ لوگ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی تو فتنے ابھر رہے ہیں, بہت سے آئیں گے تمہارے سامنے دعوے دار. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی اتباع کرنی ہے. ظہور کے وقت تو جتنا قریب آتا رہے گا اور دعوے دار آتے جائیں گے اور لوگوں کے لیے کنفیوژن ہو جائے گا. اب ہم کس کو فالو کریں, کہاں جائیں؟ ہمارے امام یہ ہے, ہمارے امام یہ ہیں. یہ فیصلے کرنا ایمان کے ساتھ بہت آسان, ایمان کے بغیر بہت مشکل. لیکن جو لوگ اس وقت آپ کے ایمان کو آپ سے چھیننے کی کوشش کریں گے, نئی نئی باتیں لائیں گے آپ کے لیے, آپ کے عقیدے پہ حملہ کریں گے, آپ کو ایسے ظاہر کریں گے جیسے کہ آپ کو جو عقیدہ, جو پرانا آپ کا ایمان و عقیدہ ہے, جو غدیر سے اب تک ہمارے پاس ہے, اس میں بہت سی غلطیاں, خامی ہیں. اللہ نے ہمیں بتا دیا کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. فَذَرْهُ, چھوڑ دو ان کو, يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا, ان کو اپنی فہم و خیالوں میں چھوڑ دو, اپنی خام خیالی میں چھوڑ دو, ان کو کھیلنے دو. وَيَلْعَبُوا, ابھی یہ کھیل رہے ہیں, اب جب تک غیبت کا دور ہے ان کو کھیلنے دو. کب تک؟ حتی یلاقوا, جب تک کہ وہ ملاقات نہ کر لیں. یومہم الذی یوعدون, جس دن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ہاں, ایک قیامت کا وعدہ ہے اور ایک ظہور کا بھی وعدہ ہے. جب تک کہ ظہور نہیں ہو جاتا ان کو کھیلنے دو. یہ حملہ کریں گے کوئی بات نہیں. مومنین, اسی آیت کو جوڑ لیجئے, سورہ بقرہ آیت نمبر 109. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دور کے لیے یہ آیت بہت روشن ہے. آپ یہ آیت سنتے جائیے اور آپ تصور کیجئے کہ آج کے لیے بات نہیں ہو رہی, قرآن زندہ ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, وَدَّ چاہتے ہیں, کثیر اکثر, من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے. اب کس کتاب کا تذکرہ نہیں ہے, تمام کتابوں کو لے آئیے اس میں. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لو, کاش, يُرَدُّونَكُمْ, تم پلٹ جاؤ, لو يُرَدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ ایمانکم, اس کے بعد کہ تم ایمان لے آئے, کفارن, لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن, کہ تم ایمان تو لے آئے ہو, اب کفر اختیار کر لو. پہلی حدیث جو ہم نے شروع بیان کی تھی, جنت میں تو ہو, اب جنت سے نکل آؤ. لوگ آپ کو کھینچیں گے جنت سے باہر, لیکن کیوں کھینچیں گے؟ یہ جو اہل کتاب ہے ان میں سے اکثریت ہم کو کیوں کھینچنا چاہتی ہے جنت سے, ولایت سے باہر؟ من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم, ان کے اندر حسد ہے, من, ان اندر, عندی, اور اندر, انفسہم, نفوس کے اندر. اتنا اندر چھپا ہوا ہے کہ ظاہر آسانی سے نہیں ہوگا, نظر نہیں آئے گا. بظاہر تو بہت آپ کو مومن, محب, متقی, پرہیزگار نظر آ سکتے ہیں. بغض و حسد اندر دیکھنا ہے, اس کو نکالنا پڑے گا. نکالنے کے لیے بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے. کووڈ ایرا میں کووڈ کی ٹیسٹنگ تو لوگ بہت بنا رہے ہیں. ہمارے رسول اس بغض کے وائرس کا, حسد کے وائرس کا ٹیسٹ بہت پہلے دے گئے ہیں. علی کا نام لو اور چہرہ دیکھ لو. یہ ایسا ٹیسٹ ہے کہ کوئی چھپ ہی نہیں سکتا. نفاق فوراً چہرے پہ ظاہر ہو جائے گا. جب اندر ولایت کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنی ہوئی ہوں گی, جب بغض و حسد و کینہ ہوگا تو فوراً ظاہر ہو جائے گا. حسدا من عند انفسہم, کس سے حسد ہے؟ من بعد ما, اس کے بعد کہ تبین لہم الحق, کہ تم پہ حق ظاہر ہو گیا. ارے اس کے بعد جب تم پہ حق ظاہر ہو گیا, حق کون ہے؟ علی ہے. جب تم پہ علی ظاہر ہو گیا, تمہارے سامنے اس کو نمایاں کر کے پیش کر دیا گیا, میدان غدیر میں, منبر پالان پر, لاکھ مجمع کے سامنے کھڑا کر کے, ہوا میں اٹھا کے, چاروں طرف دکھا کے, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ یہ دیکھ لو, یہ حق ہے, اب اس کی اتباع کرنا. اس کے بعد حسد آ جائے دل میں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ میرے مومن نوجوانوں, بچوں, ایک بہت اہم بات یاد رکھنا, اس کو لکھ لو اور یاد رکھنا, کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی تمہیں ظاہری طور پر شیعہ نظر آئے اور اندر بغض و حسد علی سے نہ ہو. یقین جانیے کہ بہت سے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں حیرت ہوگی ہمیں, اور اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں ہوں.
جو معصومین سے بغض و حسد رکھتے ہیں، اللہ اکبر، اگر دل میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے اللہ کے ذکر سے تو یقیناً بغض و حسد نہیں رکھتے، پھر ہم محب میں تو کم از کم شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ پھر کیا کرو ان کے ساتھ، کیا کرو جو اس دور میں تمہیں علی علی کرنے سے روکیں گے۔ فاعفو، وہی آیت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، 109 نمبر آیت، فاعفو وصفحو، چھوڑ دو ان کو، درگزر کرو، حتی، جب تک کہ، ایک مدت ہے، حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک کہ اللہ اپنے امر کو نہ بھیج دے۔ ارے بارواں آنے والا ہے، تمہارے پاس وقت ہے، جب تک اللہ اپنے بارہویں کو نہیں بھیجے گا، جب تک تمہارے پاس وقت ہے، جتنا کھیلنا ہے کھیل لو، جتنا تمہیں مذاق کرنا ہے، اپنے امر بنانے ہیں بنا لو، لیکن جب وہ آئے گا اس کے بعد گنجائش ختم کھیلنے کی۔ مومنین، یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، ہم آپس میں بھی بہت لڑ رہے ہیں۔ ارے اگر کوئی علی کو اس طرح سے نہیں مان رہا جس طرح سے آپ مانتے ہیں، جس طرح سے ہمیں ماننے کا حکم ہے، قرآن بار بار کہہ رہا ہے چھوڑ دو، ابھی چھوڑ دو، ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے، سکون سے بیٹھ جاؤ، بالکل سکون ہونا چاہیے دل میں، امام کا انتظار کیجئے۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک کہ اللہ اپنے امر کو نہ بھیج دے، بالکل صاف صاف قرآن نے کہہ دیا۔ اور یہاں بھی سورہ زخرف میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں، ان کو کھیلنے دو جب تک کہ وہ دن نہ آ جائے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے۔ آیت نمبر 85، وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور برکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے ملک سماوات والارض، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی حکیم ہے، وہی علیم ہے۔ کون ہے یہ؟ آیت نمبر 85، وَتَبَارَكَ الَّذِي، اگلی آیت، وَهُوَ، معاف کیجیے گا، آیت نمبر 84، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، یہ وہ ہے جو آسمان میں بھی اللہ ہے، الہ ہے، اور زمین پہ بھی۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جنت میں تو جا کے اللہ کی بات مانو گے، اللہ صرف جنت کا الہ نہیں ہے، اللہ زمین میں بھی الہ ہے، اللہ کی حکومت زمین پہ بھی ہے، اللہ کی حجت زمین پر بھی ہے، اللہ کی حجت کا زمین پر ہونا واجب الوجود، کہ نہ ہو تو زمین کا ذرہ ذرہ ہو جائے۔ آیت نمبر 85، وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو بھی سماوات اور ارض کے درمیان ہے یہ سب اس کا ہے۔ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور وہ ہی جانتا ہے اس وقت کا علم، اللہ اکبر۔ وَعِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اس کی طرف ہی تو پلٹنا ہے۔ وَلَا يُمْلِكُ الَّذِينَ، یہ بھی آج کل بہت بحث ہوتی ہے، ولا، اور نہیں ہے، آیت نمبر 86 سورہ زخرف، ولا يملك الذین، نہیں ہے ملکیت ان کی، نہیں ہے تصرف ان کا، نہیں پا سکتے وہ، الذین یدعون، جو دعا کرتے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ کسی سے، جو اللہ نے بتایا ہے اس کے علاوہ کسی سے دعا کرتے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ، دون اللہ کے علاوہ۔ اب دون اللہ میں کون آتا ہے اس کی بحث کا ابھی وقت نہیں ہے، لیکن ہم شیعہ کا یقین ہے کہ معصومین اللہ کے علاوہ نہیں، اللہ کے ہی رستہ ہے، اللہ کا ہی وسیلہ ہے۔ اللہ نے بار بار کہا ان سے ہمیں پکارو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، انہی سے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان کو جو نہیں مانتے اسماء اللہ کو، سَيَجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بہت جلد دیکھ لیں گے کہ انہوں نے کیا پایا ہے، کیا عمل کیا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، شفاعت کسی کو نہیں ملے گی قیامت کے دن، واقعی کسی کو شفاعت نہیں ملے گی، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے، آپ کا عمل دیکھا جائے گا۔ الا، لیکن آیت کہہ رہی ہے الا، سوائے ان کے، من شہدہ، من جو شہدہ گواہی دے، بالحق، علی کے ساتھ گواہی دے، یقین کے ساتھ گواہی دے۔ شیعہ ہی ہیں جو علی کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ شہد بالحق، اب سب کو چاہیے کہ ڈھونڈے کہ شہد بالحق کیسے دیں گے، اس کے علاوہ شفاعت نہیں ملنے والی کسی کو۔ اور کون ہے یہ لوگ جو شہد بالحق دیتے ہیں؟ قرآن
اس آیت کا آخری جملہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ حق کون ہے، اسی لیے وہ گواہی دیتے ہیں حق کے ساتھ۔ اگلی آیت میں صرف زیادہ تفسیر میں نہیں جا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے، تو بس بالکل ترجمہ کرتے ہوئے بس مصائب کے باب میں داخل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 87، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلْقَهُم، اگر تم ان سے پوچھو کس نے ان کو خلق کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے کہ بے شک اللہ نے ہمیں خلق کیا، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کس خام خیالی میں ہیں، پھر یہ کس گمراہی میں ہیں، پھر یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے نوجوانوں، اگر قرآن پر ایمان ہے تو قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جب ان سے پوچھیں گے کہ کس نے ان کو خلق کیا ہے، سب کے سب کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے خالق کون ہے، فطرت میں اللہ نے ڈال دیا ہے کہ میڈ بائی ہو از دا میکر، یہ ہر مخلوق جانتی ہے۔ آیت نمبر 88، وَقِيلِهِ یا ربی، اور وہ کہے گا، کون؟ اللہ کا حبیب کہے گا، وَقِيلِهِ یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوما، بے شک یہ جو ہے نا قوم، ان ہؤلاء قوما لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں رکھتے تھے، میں نے ان کو حق پیش کیا، علی دکھایا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں رکھا۔ فاصفح عنہم، پھر چھوڑ دو ان کو، وقل السلام، آخری آیت سورہ زخرف، اور کہہ دو سلامتی ہو تم پر، فسوف یعلمون، تم لوگوں کو ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ مومنین، بس یہی دور ہے میرے نوجوانوں، بار بار کہہ رہا ہوں، دعائے عہد میں امام کی بیعت ہے، امام کی بیعت، تجدید بیعت کرتے رہو، امام کا انتظار کرتے رہو۔ وہ وقت آنے والا ہے جب ہر جگہ علی علی ہوگا، وہ وقت آنے والا ہے جب ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا علی علی کرنے سے، وہ وقت آنے والا ہے جو آپ کی معرفت کے رکاوٹ کے لیے لوگ سازشیں نہیں کریں گے۔ یقین جانو ابلیس کی سازشیں آپ کی معرفت کی طرف ہیں۔ ایک آخری حدیث سنا رہا ہوں، امام جعفر الصادق الصلاۃ والسلام، کتاب القطرہ، امام نے فرمایا کہ دین میں علم و فہم، دانشمندی، تفکر سے آگے بڑھنا یزید کے لیے، معاف کیجیے گا ایک ہی بات ہے، ابلیس کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، ابلیس کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے جو ہزاروں کی عبادتیں ہیں۔ ارے ابلیس نے تو ہزاروں کی عبادتیں خود کر لی تھیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے۔ عبادت کے خلاف ہم نہیں، عبادت معرفت کے ساتھ، جتنی معرفت اتنی عبادت کی معراج، جتنا عرفان اتنا عبادت کے لیے عشق، جتنا عرفان اتنا مصلی سے قریب، جتنا عرفان اتنا سجدے میں سر، کہ وہ وقت آ جائے، مولا علی نے کہا کہ اگر تمہیں پتا ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کی کتنی رحمت برستی ہے جب تم سجدے میں ہوتے ہو، اے شخص تم کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھاتے۔ عبادت مومن کی زینت ہے معرفت کے ساتھ۔ امام نے کہا کہ ایک شخص ایک لمحے کا تفکر کرے ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ دین میں، عرفان میں، معرفت میں، اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہی معرفت کے لیے ہے۔ اپنی معرفت کو بلند کیجئے میرے جوانوں، میرے نوجوانوں، تمہاری معرفت کو اللہ سلامت رکھے اور تمہارے حب ولایت میں اور بلندی عطا ہو۔ ہاں یہ دور تھا، یہ دور تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ یہی دور شروع سے ہے، اب بھی وہی دور ہے، شروع سے وہی دور ہے۔ ابلیس روکے گا عرفان کو، ابلیس روکے گا معرفت کے رستوں کو۔ کوئی بھی تمہیں ہزاروں باتیں نماز کی سنا دے، کوئی اس کے خلاف نہیں بولے گا۔ کوئی تمہیں علی کی ایک فضیلت سنا دے، کیسے فوراً، اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ارے ان سے پوچھیے جن کے دل کو سکون ملتا ہے، جن کے دل میں ٹھنڈک پہنچتی ہے علی کے ذکر سے۔ تم نے ذائقہ ہی نہیں چھکا، تم سمجھے ہی نہیں، چکھتے تو تم سمجھتے کہ یہ ذائقہ کیا ہے، یہ کیا شیریں لطف ہے، یہ قلب کا لطف ہے، یہ روحانی غذا ہے۔ یہ جب داخل ہوتی ہے تو ہم سرور میں رہتے ہیں، اور جب نہیں ملتی ہے تو بے چین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
مومنین اسی دور میں، اللہ اکبر، اسی دور کے لیے ضروری ہے اور فضائل بیان کریں. گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، ہر جگہ علی کی صدائیں دیں. گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، میں یوں ہی منکروں کو سزائیں دیتا ہوں. جب بھی ذکر علی سے خوشی ملی مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں. اللہ اکبر، کیسے شکر کریں اس عظیم نعمت عظما کا، آیت اللہ العظما جو نازل ہوتی ہے آپ کے دل میں. الآیت منزلتی من السماء، یہ امام علی کے القاب میں ہیں، کتاب الفین میں. علامہ ہلی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. یہ جو ہے آیت المنزلتی من السماء، علی وہ آیت ہے جس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے ہمارے قلوب پہ. اب ہم کیا کریں اگر ہمارے قلوب منور ہو جاتے ہیں. ہاں وہ دور ہے مومنین کہ وہ علی جس نے دنیا سے کچھ نہیں مانگا، وہ امام علی جنہوں نے فرمایا کہ یہ پوری دنیا کی حکومت اس سے زیادہ قیمتی تو یہ جوتا ہے جو میں ٹانگتا ہوں. یہ علی کے پیر پہ رہتا ہے اور علی کو زخموں سے بچاتا ہے. اس حکومت سے علی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. امام علی آئے تھے اللہ کی پہچان کروانے کے لیے. 1,24,000 انبیاء کا اہتمام کیا گیا کہ علی آ رہے ہیں، انسانوں کے تفکر کو بلند کیا جائے، معرفت ظرف کو بلند کیا جائے، نفوس کو تزکیہ و پاک کیا جائے تاکہ علی کو جذب کر سکے. امام علی نے آ کے سوائے اللہ کو توحید سمجھانے کے، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے، لوگوں کے لیے اچھا سوچنے کے، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے، بھوکے پیٹوں کو بھرنے کے، یتیموں کا سہارا، کون علی. شہادت پہ ابھی آؤں گا. اس سے شہادت سے پہلے کچھ واقعات جو ویسے تو شہادت کے بعد ہوئے تھے، بے ترتیبی کی معافی چاہتا ہوں. امام حسن، امام حسین، امام اپنے بابا کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے. کوفے سے تھوڑا باہر ایک جھونپڑی تھی، اندر سے گریے کی صدائیں بلند تھی. امام حسن امام حسین اندر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص ہے. اس شخص کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہیں، وہ شخص اندھا بھی ہے. وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، سامنے اس کے روٹی ہے اور وہ شخص رو رہا ہے. وہ شخص روئے جا رہا ہے. امام حسن امام حسین اس کے قریب جاتے ہیں. امام حسن نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اے شخص تو کیوں روتا ہے؟ جیسے ہی ان کی آواز سنی تھی نا، وہ شخص بیدار ہوا. اس نے امام حسن کی آواز سن کے کہا، میں اپنے دوست کو یاد کر رہا ہوں. امام حسن نے کہا، آپ کے دوست کون ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ایک شخص ہے، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا تھا مجھے، لیکن ہاں روزانہ مغرب کے وقت وہ شخص میرے پاس آتا تھا اور میرے ساتھ افطاری کرتا تھا. میں روزہ اسی کے ساتھ کھولتا تھا. وہ جب بھی آتا تھا، میرے تو ہاتھ ہے نہ پیر ہیں. کبھی کبھار کوئی نہ کوئی میرے لیے روٹی کا انتظام تو کر جاتا ہے، لیکن وہ شخص بھی میرے لیے کھانا پینا لاتا تھا. اور جب وہ لاتا تھا وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا اور مجھ سے بہت اچھی باتیں کرتا تھا. میں پورا دن اسی کے آنے کا انتظار کرتا ہوں. نہ جانے اب 3 دن ہو گئے ہیں لیکن وہ آیا نہیں. میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، لیکن آپ کی آواز جو ہے، آپ کا لہجہ اس سے بہت ملتا ہے. تو آپ اپنا تعارف کرائیے، آپ کون ہیں؟ امام حسن نے کہا کہ میں حسن ابن علی ہوں، اور وہ جو تجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہیں. ان کی شہادت ہو گئی ہے، وہ ابھی انہیں دفن کر کے آ رہے ہیں. آج میں تجھے کھلاؤں گا. وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانا نہیں ہے.
مجھے اپنے دوست کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے میرے دوست کے پاس لے چلو۔ امام حسن امام حسین اس کو وہاں لے کے جاتے، وہ امام علی کی قبر سے لپٹ کے روتے روتے وہیں پہ اس کی روح ملک الموت قبض کر لیتا ہے اور وہ جنت چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی سے فراغت برداشت نہ ہوئی۔ کون نہیں یاد کرتا اس عیسائی یتیمہ کو جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کوفے کے ایک چھوٹے سے گھر میں کہ ماں وہ کہاں ہے، ایلیا کہاں ہے، ایلیا ایلیا آ کے میرے ساتھ روزانہ میرا دل بہلاتے تھے، مجھے قصے سناتے تھے، میرے ساتھ کھیلتے تھے، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے۔ ماں ایلیا کہاں ہے؟ ماں میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ماں نے کہا کہ تمہارے ایلیا کو زخمی کر دیا ہے کسی نے۔ وہ بچی کہتی ہے کہ ان کو کون مارنا چاہے گا، ان کو کون مارے گا جو یتیموں کو پالتے تھے۔ بہت زخمی ہے وہ بیٹی، میں نے سنا ہے حکیموں نے کہا ہے کہ ان کو دودھ پلایا جائے۔ ہاں وہ چھوٹی سی بچی نہ جانے کیسے دودھ کا اہتمام کر کے وہ چھوٹی بچی جاتی ہے۔ ارے ایلیا کے دروازے پہ تو لوگ کثیر تعداد میں کھڑے ہیں، دودھ لے کے، کوئی روٹی لے کے، کوئی اپنے امام کے آخری دفعہ دیدار کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اپنے امام کے پیروں کے بوسہ لینا چاہ رہا ہے، کوئی امام سے ملنا چاہ رہا ہے۔ اس بیٹی کو اطلاع ملتی ہے اسی وقت جب وہ کھڑی ہوتی ہے دودھ دینے کے لیے، اللہ اکبر، کہ ایلیا اب اس جہاں سے کوچ کر گئے ہیں۔ مومنین، جب آخری وقت ہے، ہمارے امام کو تلوار سے بھی اور زہر دونوں سے شہید کیا گیا، اس مظلوم اول المظلوم امام کو، جس نے کچھ نہ چاہا، بس رہنمائی اور بھلائی چاہیے اللہ کی مخلوق کے لیے، اس کے لیے اتنا بڑا ظلم کا اہتمام کہ سر شک ہو جاتا ہے اس تلوار سے، اور زہر جو ہے وہ دماغ میں اتر آتا ہے۔ حکیموں نے کہہ دیا تھا کہ اب علی زیادہ وقت نہیں بچیں گے، بس اپنی آخری وصیتیں، اپنی آخری دیدار کر لیجئے۔ اصحاب چھوڑنا نہیں چاہتے تھے علی کو۔ امام علی نے تمام اصحاب سے کہا کہ اب تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ مالک اشتر، اسبغ ابن نباتہ نے مولا کے قدموں کو چوما، وہ کہہ رہے کہ مولا آپ جا رہے ہیں، اب میں کس کے خطبوں کو لکھوں گا؟ امام نے سب کو بھیج دیا، اپنے گھر والوں کو جمع کیا۔ آخری وقت ہے، امام وصیتیں کر رہے تھے، اپنے بیٹے کو وصیت کی، امام حسن کو دنیا کے بارے میں سب کو وصیتیں کی۔ امام حسن سے کہا کہ اے بیٹا، اب تم جو ہو امام وقت ہوگے، اور سب کے رہنما تم ہوگے، سب کا خیال رکھنا بیٹے، ان کو میں نے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا ہے بعد زہرا، اب تم ان سب کا خیال رکھنا۔ امام حسین کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا۔ بی بی زینب باپ کے قدموں سے لپٹی رو رہی تھی، بی بی زینب کو آگے بلایا، سینے سے لگایا، بی بی زینب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا۔ بی بی زینب نے کہا بابا، ماں تو چلی گئی تھی، اب آپ بھی جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے۔ ام کلثوم بھی بابا سے لپٹ کے رو رہی تھی، بی بی ام کلثوم کا ہاتھ بھی امام حسن کے ہاتھ میں دیا۔ اپنے تمام بیٹوں کو بلایا، ام البنین کے بیٹوں کو بلایا، محمد حنفیہ، جتنی اولاد تھی سب کو بلا کے سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ اب بابا جانے والے ہیں، اب علی موجود نہیں ہوں گے، اب ان کے اوپر قیامت ٹوٹے گی۔ امام علی سب کو دیکھتے جاتے ہیں اور یاد کرتے جاتے ہیں کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ امام علی کبھی امام حسن کو آگے بلاتے ہیں اور امام حسن کے لبوں پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی امام حسین کو آگے بلاتے ہیں، امام حسین کے گلے پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی بی بی زینب ام کلثوم کو بلا کے ان کے بازوؤں کو چومتے ہیں۔ جب سب سے رخصتی کر لی امام علی نے، تو امام علی نے محسوس کیا کہ
کوئی مستور ہے جو اپنے ماتھے کو امام علی کے تلووں سے رگڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے نے کیا خطا کی ہے۔ اے سردار، میرے بیٹے نے کیا خطا کی؟ امام علی نے آنکھ کھول کے دیکھا، بی بی ام البنین رو رہی ہے اور ام البنین کہہ رہی ہے کہ اے میرے سردار، میرے بیٹے عباس نے کیا خطا کی؟ آپ نے عباس کو یاد نہیں کیا؟ عباس کی حالت دیکھے، حضرت عباس کونے میں بیٹھے ہوئے روئے جا رہے ہیں، شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ سب کے ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے دیے، میں نے کیا خطا کی تھی، میرا ہاتھ بابا نے نہیں دیا۔ جب امام علی نے عباس کو دیکھا تو سب سے آخر میں کہا، عباس اب آ کے مجھ سے مل لو۔ اب جو سینے سے اپنے عباس کو امام علی نے لگایا تو امام علی نے حضرت عباس کے کان میں کچھ وصیتیں کی، کچھ راز و نیاز کی باتیں کی، نہ جانے کیا کیا بتایا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے، عباس تمہیں کیا کرنا ہے۔ پھر عباس کے سر پہ بوسہ دیا، عباس کے بازوؤں پہ بوسہ دیا، عباس کی آنکھ پہ بوسہ دیا، پھر روتے روتے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے میرے حسین اب تم ادھر آؤ۔ اب جو حسین قریب آئے تو حسین کا ہاتھ، حضرت عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا، اے حسین جیسے میں رسول کے لیے تھا، یہ میرا بیٹا عباس تمہارا ساتھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب تمام اولاد کو دیکھتے جاتے ہیں، کیا وہ وقت ہوگا، وہ آخری وقت کے اولاد علی کو دیکھتی جا رہی ہے، اور اب اہتمام ہو رہا ہے۔ ہاں، کفن میں بھی اللہ اکبر، غسل کفن کا بھی اہتمام ہو گیا تھا، تابوت کا بھی اہتمام ہو گیا تھا۔ علی تو وہ مظلوم جس نے اپنے تابوت کی حفاظت کا انتظام خود کیا، چاروں طرف 4 تابوت بھیجے گئے تاکہ دشمنوں کو نہ پتہ چلے، نہ کھود سکے۔ ارے یہ تو علی کی دفن کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی اپنی دشمنی نکالیں گے، اور ہاں کیوں نہیں نکالیں گے، ہاں اس کو کاندھا دیے امام حسن امام حسین جا رہے ہیں۔ امام علی سوچتے تو ہوں گے، بیٹا حسین تم تو میرے تابوت کو کاندھا دے رہے ہو، لیکن تمہاری لاش بے گور و کفن 3 دن دشت کربلا میں پڑی رہے گی، اور دشمن اس پہ گھوڑوں کی ٹانپوں سے اپنی دشمنی نکالیں گے۔ ہائے حسین کا غریب بیٹا سجاد اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہ جائے گا، لیکن 3 دن تک باپ کی لاش کو دفن نہ کر سکے گا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا ہے، جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا ہمارا، افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا ہمارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔
دل کھول کے روئے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے یاد آ گیا زینب کو وہ پہن ہوئے شکستہ یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے فرق سے اونچی لہو کی دھار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے زخم سر ہے حیدر کرار ہے زخم سر ہے حیدر کرار ہے دھیمی دھیمی نبض کی رفتار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے فرد پاک مرتضیٰ میں تیغ ہے فرد پاک مرتضیٰ میں تیغ ہے یا کلام اللہ میں تلوار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے خون میں ہے غرق دامن
بہت دشوار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، داماد پیامبر کے لیے، داماد پیامبر کے لیے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، کہہ رہا ہے زخم سر سے بہہ کے خون، کہہ رہا ہے زخم سر سے بہہ کے خون، سانس کا لینا بھی اب دشوار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، رات تک آباد تھا حق کا مکان، رات تک آباد تھا حق کا مکان، صبح کو اجڑی ہوئی سرکار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، فرق سے اونچی لہو کی دھار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا۔